السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: بلغوا عنی ولو آیہ. وقال: فلیبلغ الشاہد الغائب. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ساری مخلوقات کے خالق ہیں، ساری مخلوقات کو پیدا فرمانے والے ہیں. بڑی بڑی مخلوقات جو ہم کو نظر آ رہی ہے، اور کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی. ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہیں. اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. وہ اکیلے تنے تنا پیدا کرنے والے. یہ اتنے بڑے آسمانوں کو، اتنے بڑے بڑے 7 آسمانوں کو اور اتنی بڑی بڑی 7 زمینوں کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اور یہ بڑے بڑے سمندر جو بعض جگہ پر میلوں گہرے ہیں، کئی میل گہرے ہیں، یہ سارے سمندروں کو پیدا کرنے والے اللہ ہے. اس کے اندر پانی اور اس کے اندر مچھلیاں اور نہ معلوم کون کون سی مخلوقات اللہ نے پانی کے اندر پیدا فرمائی ہوئی. خشکی میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور ہر جگہ جتنی مخلوقات نظر آتی ہے ہم کو یا نظر نہیں آتی، سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے، اور جیسے اللہ نہیں چاہتے ویسے نہیں ہوتا. سو تو نہیں رہے آپ بھائی؟ سو تو نہیں رہے؟ تو گردن نہیں سے جھکائی ہوئی آپ نے؟ نہیں آ رہی تو سو جاؤ جا کر. یہ بیان شروع بھی نہیں ہوا، آپ سونا شروع کر دیا. بیٹھے بالکل سامنے ہو اور انداز آپ کا سونے کا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، جاگ کر سننا چاہیے. اللہ رب العزت ہر چیز کے خالق بھی ہیں، ہر چیز کے مالک بھی ہیں. ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. ہر چیز پہ، ہر مخلوق پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. الا لہ الخلق والامر.
اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے حکم دینا اور اس کو چلانا۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والے اللہ ہیں جو رب العالمین سارے جہانوں کے رب ہیں، سارے جہانوں کے رب۔ ایک جہان نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، کتنے جہان ہیں۔ انسانوں کا جہان ہے، فرشتوں کی جہان ہے، جانوروں کے جہان ہے، سب کے رب ایک اللہ ہے، اور سب پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، جتنی مخلوقات ہے ان سب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے اور ان سب کو روزی بھی اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی مخلوق، ہاتھی جیسے جانور، جنگل ہاتھی سے بھرے ہوئے ہیں، ہاتھیوں سے جنگل بھرے ہوئے ہیں، شیروں سے اور جنگلی جانوروں سے جنگل بھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح خشکی میں، اسی طرح پانی میں، ہر مخلوق کو روزی اللہ دے رہے ہیں، ہر مخلوق کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، یہ ننھے منھے کیڑے، ان کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں، اور بڑی بڑی مچھلیاں، ان کو بھی روزی اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنی قدرت والے ہیں۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی درندہ شام کو بھوکا نہیں سوتا، شام کو بھوکا نہیں سوتا۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے سینے میں اس کا رزق اتار دیتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آیا اور بچے کا رزق ماں کے سینے میں آ گیا۔ بکری کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے تھنوں میں اس کے بچے کا رزق اتار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اتار دیتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے، اور جیسے اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں، مگر جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ وہ اللہ جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا فرما دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے کہ فضائل رمضان میں آتا ہے، ان کے 600 بازو ہیں، 600، اللہ اکبر۔ اور جب اپنے اصلی جسم میں آتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین کے نیچے تحت الثری میں ہوتے ہیں، اور ان کا سر عرش پر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ان فرشتوں کو پیدا کرنے والے صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور یہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے اللہ ان کو حکم دیتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں۔ زمین پر اتر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، زمین پر اتر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے کافر اپنے آپ کو مشرک، بے دین سمجھتے تھے، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ یہودی اور یہ نصارہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی علم ہے، ان کو اپنے سے اچھا سمجھتے تھے، اپنے سے اونچا سمجھتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
مجھے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن ان کا انکار کرتے تھے. نعوذ باللہ ان کو جھوٹا کہتے تھے، ان کو جھوٹا کہتے تھے، اور ان کو کاہن، جادوگر، دیوانے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کیا باتیں کہتے تھے ان کو. حضور سب کچھ برداشت کرتے تھے اور پھر دعوت دیے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ منورہ. اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، یہودی وہاں آباد تھے. تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے یہاں جو ایک آدمی ہیں ظاہر ہوئے ہیں، ہے تو ہم میں سے ہی، قریش میں سے ہیں، بچپن سے ان کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے نبوت کہہ دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں اور یہ ہم کو جواب نہ دے سکیں. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں دیکھ کر ان سے کہا کہ بھائی یہ ذرا دروازہ بند کر دیجیے، 2 دروازے بند کر دیجیے. انہوں نے آسمانی کتابوں میں دیکھ کر کہا کہ 3 چیزیں ان سے پوچھو، 3 سوال کرو ان سے. اگر وہ تینوں کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے. بڑا سخت امتحان تھا. اور اگر سب کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے. تینوں میں سے ایک کا بھی جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے، اور سب کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے. کیا سوال؟ پہلا سوال تو ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. روح انسان کے، جانور کے جسم میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے اس میں روح ڈال دیتے ہیں. نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، اللہ کے حکم سے فرشتے اس میں روح ڈال دیتے ہیں. اور جب بچہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اب بچہ ہلنا شروع ہوتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، کروٹ لیتا ہے. اب ماں کو پتہ ہے کہ اب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اندر روح آ گئی ہے. اس سے پہلے نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ. اور بچہ دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. بڑے ہو کر یہ جو بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، پکڑ رہا ہے، یہ سارے کام جو کر رہا ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ بھی رہا ہے. یہ سارے کام اندر روح ہونے، جب تک روح اندر ہے سارے کام کر رہا ہے. اور جب روح، اللہ کے حکم سے روح نکل جاتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں، زبان ہوتی ہے بولتا نہیں، پاؤں ہوتے ہیں چلتا نہیں، ہاتھ ہوتے ہیں پکڑتا نہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی وہ روح نکل گئی. جیسے روح آتے ہوئے نظر نہیں آتی، ماں کے پیٹ میں فرشتے روح ڈال دیتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتی، ایسی جسم سے روح نکلتی بھی کسی کو نظر نہیں آتی. وہ فرشتے جو روح نکالنے آتے ہیں صرف جس کی روح نکالنی ہوتی ہے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. آس پاس بیٹھے اس کے رشتے دار، اس کے دوست، اس کے یار، کسی کو نظر نہیں آتا. اور روح ہی سب کچھ. جسم تو مٹی سے بنا ہے، جسم تو ماں کے پیٹ میں بنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، 3 اندھیریوں کے اندر بنایا. دنیا میں کوئی چیز بنانے والا ہو تو تیز روشنی بناتا ہے. کارخانوں میں کپڑا بنانے کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، دھاگوں کی گٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان سے دھاگے آتے ہیں اور مشین ان کو دھاگوں کو کپڑا بناتی ہے. تو وہاں مشینوں کے اوپر تیز بلب لگائے ہوتے ہیں. کپڑا بناتے بناتے اچانک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، کسی ایک گٹی کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. اب تو ایسی مشینیں آ گئی، خودکار مشینیں، دھاگا ٹوٹتا ہے مشین رک جاتی ہے.
اب وہ جو نگرانی کے لیے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے بھاگتا ہوا آتا ہے، یہ مشین کیوں رک گئی؟ اچھا کون سا دھاگا ٹوٹے؟ دیکھتے ہیں ایک دھاگا ٹوٹا نظر آتا ہے، اس دھاگے کو جوڑ دیتا ہے، مشین چلاتا ہے، پھر چل پڑتی ہے مشین۔ اور وہاں پر تیز بلب لگے ہوئے ہیں تاکہ دھاگے نظر آئیں، کون سا دھاگا ٹوٹا ہے اس کو جوڑ دیں۔ کپڑے بنانے کی مشینوں کے اوپر تیز روشنی، درزی رمضان کے مہینے میں کپڑوں پہ کپڑے سیتے ہیں، لوگ عید کے لیے کپڑے سلواتے ہیں تو جہاں وہ کپڑے سیتے ہیں اس کے اوپر تیز بلب لگاتے ہیں۔ جوتے بنانے والے موچی یا کارخانوں میں بنانے والے وہاں تیز روشنی، ہر کام کرنے والا اپنے کام کرنے کی جگہ تیز روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے اور خلاصہ کائنات ہے، کائنات کا خلاصہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کا نمونہ اس کے جسم کے اندر موجود ہے۔ اس انسان کو، اس کرامت والے شرافت والے انسان کو اللہ تعالیٰ 3 اندھیریوں کے اندر بناتے ہیں، 3 اندھیریوں کے اندر۔ ماں کا پیٹ، اس کا اندھیرا، پھر وہ رحم جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر وہ جھلی جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، منی اس کی انگلیاں، جب پیدا ہوتا ہے اتنا سا تو اس کا ہاتھ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہاتھ، اور منی اس کی انگلیاں، ان انگلیوں میں نشان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرب انسان کسی ایک انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ اللہ رب العزت، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والے ہیں اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ اور پھر 3 اندھیریوں کے اندر پیدا فرمایا، اور کس چیز سے پیدا فرمایا؟ ایک گندے قطرے سے۔ بڑی قدرت والے، اب گندا قطرہ اس کے خون سے بدلا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جسم بننا شروع۔ تو اللہ رب العزت اس انسان کو پیدا فرماتے ہیں اور اس کے جو ہے فرشتوں کو بھیج کر اس کی زندگی لکھوا دیتے ہیں، یہ دنیا میں کتنا رہے گا، دنیا میں جا کر یہ سعید اور نیک بخت بنے گا یا شقی اور بدبخت بنے گا، اس کی عمر لکھوا دیتے ہیں۔ کوئی بچہ دنیا میں چند گھنٹے زندہ رہتا ہے، کوئی چند دن زندہ رہتا ہے، اور کسی کو اللہ لمبی عمر دے دیتے ہیں، 50 سال 60 سال، اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جیسے پیدا فرمانے والے ہیں، اللہ رب العزت ایسی ہر مخلوق کو چلا بھی رہے، ہر مخلوق کا اللہ کو علم ہے، ہر مخلوق کا اللہ کو علم ہے۔ دیکھیے نا، فرمایا کہ کسی درخت کا ایک پتا بھی زمین پہ گرتا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کے علم ہے۔ ہمارے مرکز میں دیکھ لیں کتنے درخت، ہر درخت میں کتنے پتے، اللہ کیسا اللہ کا، کتنا اللہ کا علم، لا محدود علم۔ تو خیر اللہ رب العزت کا پوچھو ان سے روح کے بارے میں ایک سوال، اور دوسرا سوال ان سے پوچھو اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو جو مشرق سے مغرب تک
جنہوں نے سفر کیا، انتہائی مشرق میں پہنچے اور وہاں سے چل کے انتہائی مغرب میں پہنچے، وہ کون تھے؟ اب مکہ مکرمہ میں تو ایسی چیزیں، ایسی باتیں کسی کو معلوم نہیں تھیں۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، آپ تو امی تھے، پڑھے کسی دنیا کے کسی انسان سے آپ نے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اور علم اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں نہ اصحاب کہف کا نام کوئی جانتا تھا، نہ حضرت ذوالقرنین کوئی جانتا تھا۔ یہ 3 سوال پوچھو ان سے، تینوں کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں، ایک کا بھی جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں، کچھ کا جواب دے کچھ کا جواب نہ دیں پھر نبی ہیں۔ کفار وہ دونوں آدمی بڑے خوش آئے اور مکہ مکرمہ آ کے اپنے لوگوں کو جنہوں نے ان کو بھیجا تھا ان کو ساری بات سنائی، کہا بہت اچھا بہت اچھا، ابھی پوچھتے ان سے۔ تو کوئی ایک جماعت بنائی، وہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے 3 باتیں پوچھتے ہیں، ان کا جواب دیجیے آپ۔ وہی 3 سوال، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ آئیں گے ان سے پوچھوں گا۔ بہت اچھا، کافر چلے گئے۔ حضور نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھوں گا، ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ بعض روایت کے مطابق 13 دن اور بعض روایت کے مطابق 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب حضور بے چین، جبریل السلام آئے، آپ نے ان سے پوچھا، انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں، اللہ رب العزت سے پوچھ کے آ کے عرض کروں گا۔ کہا بہت اچھا۔ 13 دن تک کافر آتے، آپ کا مذاق اڑاتے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، وہ فرشتہ کہاں ہے جس کو تم کہتے ہیں فرشتہ آتا ہے فرشتہ آتا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ ارے تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، جس کو تم رب کہتے تھے نا اسے تم کو چھوڑ دیا۔ آپ بہت پریشان، بہت پریشان۔ 13 دن کے بعد یا 17 دن کے بعد حضرت جبریل السلام حاضر ہوئے۔ آپ نے بطور شکایت کے ان سے کہا کہ اے جبریل، تم نے اتنے دن لگا دیے، یہ کافر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کافر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جواب دو، تمہارے پاس ان کا جواب نہیں ہے، تمہارے پاس وہ فرشتہ نہیں آتا جس کو تم کہتے ہیں میرا فرشتہ آتا ہے۔ تو 2 آیتیں نازل ہوئیں، ایک تو یہ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی بات بھی آپ ہرگز یہ نہ فرمائیے کل میں یہ کام کروں گا، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائیں، اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ کام کروں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک تربیت فرماتے تھے، کو خود حضور نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی، میرے رب نے میری تربیت فرمائی، مجھے ادب سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی تربیت بہترین تربیت۔ اور دوسری آیت نازل فرمائی، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، کہ ہم جو جبریل السلام نے آیت لے کر آئے کہ ہم جو اترتے ہیں، فرشتے جو آسمان سے نیچے آتے ہیں، صرف آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، صرف آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم زمین پر آتے ہیں، ورنہ تو ان کو آسمان سے زمین پر آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، 500 سال کی مسافت چند سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں، لیکن نیچے آ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب جبریل السلام آئے اور تینوں باتوں کا جواب دیا۔ آیت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ روح کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا،
اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اور اتنا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کافر لوگ آپ سے آ کے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے. روح میرے رب کا حکم، بس کوئی تفصیل نہیں، کوئی تفصیل نہیں. روح تو میرے رب کا حکم ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اصحاب کہف کے بارے میں اتنی تفصیل سے سورہ کہف نازل فرمائی اور اس میں ان کا واقعہ اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد پھر سورت کے آخر میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ وہ بھی کافی تفصیل سے بیان فرمایا. تو جو یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر تینوں باتوں کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے، اور ایک کا بھی جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے. اب یہاں کچھ کا جواب دیں کچھ کا نہ دیں پھر نبی ہیں. اب وہی ہوا، روح کے بارے میں کوئی تفصیلی جواب نہیں آیا. اور اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے نازل فرمایا کہ اصحاب کہف وہ غار والے، کہف کہتے ہیں غار کو، وہ غار والے چند نوجوان تھے جو ایماندار تھے، مومن تھے، اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے، اللہ کے حکموں پر چلتے تھے. اور ان کا بادشاہ وہ ظالم بادشاہ تھا، ایمان والوں پہ ظلم کرتا تھا اور ان کو مجبور کرتا تھا کہ مجھ کو رب مانو. کافر بادشاہ تھا. ان نوجوانوں نے، اچھا یہ کوئی اکٹھے ہو کر نہیں نکلے تھے، ایک اپنے گھر سے نکلا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، چلو گھر سے نکلو، بھاگو یہاں سے، کہیں چھپ جاؤ، ورنہ جس طرح اور لوگوں پہ ظلم کر کے سختیاں کر کے ان کو ایمان سے ہٹا رہا ہے، کہیں میرا ایمان بھی وہ جو ہے مجھ کو مجبور کر دے چھوڑنے پر. اپنے گھر سے نکلے، شہر سے باہر آئے. ایک اور نوجوان اپنے گھر سے نکلے، باہر آئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں سلام دعا خیر خیریت، مقصد پوچھا اور انہوں نے کہا اپنے ایمان بچانے کے لیے نکلا ہوں، کہ میں بھی اسی مقصد کے لیے نکلا ہوں. اس طرح ایک ایک کر کے یہ جماعت بن گئی. 5 تھے 6 تھے، اللہ کو معلوم ہے کتنے تھے، وہ سارے وہاں جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا چلو چپ کیسے چلو، کہیں چھپ جائیں ہم، ہمارا بادشاہ تو بہت سخت ہے، ظالم ہے، ہم کو ایمان چھوڑنے مجبور کرے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا. ایمان بہت قیمتی چیز ہے اور ایمان کا بنانا بہت ضروری، ایمان بنانے کی محنت کرنا انتہائی ضروری، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں ایمان مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے غیر مسلم تھے، جن کو ایمان نصیب نہیں تھا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ ایمان لے آئے. ایسے پکے ایمان والے اور ایسے مضبوط اعمال والے وہ غیر مسلم جو اسلام لاتے ہیں دین پر پکے ہوتے ہیں، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے، اپنے بچوں کو ایک ایک سنت سکھانے والے. یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے. چلتے چلتے ان کو ایک غار نظر آیا، پہاڑ میں غار نظر آیا. آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ہم اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں، اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. کچھ دن تک ہمیں تلاش کرے گا بادشاہ، تلاش کروائے گا، پھر اس کے بعد بادشاہ چھوڑ دے گا ہم کو، ہم یہاں چھپے رہیں گے. جب ہماری تلاش ختم ہو جائے گی تو پھر ہم غار سے نکل کر کہیں محفوظ مقام پہ ہم چلے جائیں گے. جب یہ بستی سے نکلے، ان کا ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، جب یہ غار کے اندر گئے تو کتے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے باہر دروازے پر اپنے 2 پاؤں یوں کھڑے کر کے اور 2 پاؤں بچھا کے اسے بیٹھ جاتا ہے. وہ دروازے کے پاس اس طرح بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. 309 سال تک سوتے رہے. اللہ کی قدرت. جو اللہ جگا کر کھلا پلا کے زندہ رکھتے ہیں وہ اللہ سلا کر بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھنے پہ قادر ہے. ان کی قدرت، ان کا حکم. نہ تو ان کو بھوک لگی 309 سال کے دوران، سوتے رہے. اور فرمایا کہ سورج بھی جو نکلتا تھا تو ان سے ہٹ کر چلتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، دھوپ کی گرمی سے کہیں اٹھ نہ جائیں. کتا بھی سو رہا ہے. وہ مشہور ہے نا کہ اصحاب کہف جو نیک لوگ تھے ایمان والے، ان کے ساتھ کتا بھی چل پڑا تو کتا بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا. حالانکہ کتا ناپاک جانور ہے، کپڑے کو زبان لگا دے، منہ لگا دے، کپڑا ناپاک. کسی پانی میں منہ ڈال دے، پانی ناپاک. اور لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ چل پڑا تو وہ بھی اللہ نے اس کو جو ہے قبول فرما لیا. کہتے ہیں دنیا کی کچھ چیزیں جو جنت میں جائیں گی ان میں سے ایک اصحاب کہف کتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کر جنت میں پہنچائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ اس کو جنت میں پہنچائیں گے. چند چیزیں زمین کی. خیر، تو 309 سال تک سوتے رہے. زمین پہ کوئی جسم ہو تو مٹی جسم کھاتی ہے. کیڑے مکوڑے گوشت کھا جاتے ہیں، چیل کوے گوشت نوچ لیتے ہیں. لیکن یہاں تو نہ کوئی چیل کوا گوشت نوچ رہا ہے، نہ کوئی کیڑے ان کی گوشت کو کھا رہے ہیں، نہ مٹی کھا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ان کے جسم کی حفاظت کا. غار کے اندر سو رہے ہیں، 309 سال تک سوتے رہے. بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، نہ پانی پی رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں، زندہ ہے. جو اللہ کھلا پلا کے زندہ رکھتے ہیں وہ قادر ہیں بغیر کھلائے پلائے 300 سال تک زندہ رکھا. اب 309 سال کے بعد آنکھ کھلی ان کی. ہم تو سوتے رہ گئے. کتنا سوئے ہم؟ ایک دن سوئے ہوں گے. صبح سوئے تھے شام کو اٹھ گئے، شام کو سوئے تھے صبح اٹھ گئے. اب ایک کو پیسے دیے، بھوک لگ رہی ہے. 300 سال تک بھوک نہیں لگی، اور جب اٹھ گئے اب بھوک لگ رہی ہے ان کو کہ بازار جاؤ، کھانا لے کر آؤ، یہ پیسے لے جاؤ. اور دیکھنا چپکے جانا اور بازار میں جس سے سودا خریدو، کھانا خریدو، اس سے نرمی سے بات کرنا. کہیں بازار والوں کو ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں ہیں. اب ایک آدمی کو بازار بھیجا، بھوک لگ رہی ہے، بازار گیا، اس نے کچھ چیزیں خریدی کھانے پینے کی، پیسے دیے. دکاندار نے پیسے دیکھے، کئی پیسوں کو دیکھے، کبھی ان آدمی کو دیکھے. بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ 300 سال کہاں؟ اب وہ آدمی اصحاب کہف کا ایک ساتھی پریشان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ایک ایک کر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، جب کوئی ایسی عجیب سی چیز کوئی سامنے آتی ہے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں میں بڑی عجیب بات، یہ سکے، یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ یہ آدمی بھی عجیب ہے. اچھا 300 سال میں ان کی داڑھی بھی بڑی لمبی نہیں ہوئی، سر کے بال بھی پاؤں تک پہنچ گئے ہوں، کچھ نہیں. وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے سو رہے تھے. اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت فرماتے. ہوتے ہوتے وہ بادشاہ تو مر کھپ گیا تھا 300 سال کے دوران. اب جو بادشاہ تھا وہ ایماندار تھا، عادل اور نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا. اس تک بات پہنچی، اس نے کہا ہاں میرے خزانے میں ایک تختی رکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ چند نوجوان ہمارے جو ہے علاقے کے رہنے والے وہ یہاں سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، زمین کھا گئی ان کو یا آسمان نگل گیا. ہم نے بہت تلاش کروایا، یہ ان کے نام ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے. تو اس انصاف پسند بادشاہ نے تختی منگوائی اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کے نام یہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، سب نام لکھے تختی پر. اب ان سے پوچھا بادشاہ نے تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا.
جب ان کو پتہ چل گیا سب کہ اب وہ بادشاہ نہیں رہا، وہ تو مر کھپ گیا، اور یہ ایمان والے ہیں اور یہ انصاف پسند ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو بادشاہ نے عجیب واقعہ سنا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو جہاں ان کا غار ہے وہاں مسجد بناؤں گا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، تاکہ ایک یادگار رہے کہ یہ وہ غار ہے، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس غار پر بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر 309 سال تک اللہ کی قدرت سے یہ لوگ سوتے رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس سے قرآن پاک خاموش۔ بعض علماء، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے دوبارہ اپنے غار میں چلے گئے، دوبارہ سو گئے۔ اب بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ باہر آئے، پھر دنیا میں رہے، پھر ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوا، اللہ ہی بہتر جانتے کیا ہوا۔ بہرحال یہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا، حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے یا اللہ تعالیٰ کے بہت اونچے ولی تھے؟ اس کا فیصلہ علماء اور مفسرین نہ کر سکے، اور کوئی وضاحت، کوئی واضح بات قرآن سے حدیثوں سے مل نہ سکے۔ اس لیے بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال انتہائی مشرق میں پہنچے، اللہ نے ان کو اسباب دیے تھے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ پھر مشرق سے چلے انتہائی مغرب پہنچے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ اب کیا ہوئی کہ دو چیزوں کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دی، اور ایک چیز کا علم نہیں بتایا۔ تو جو یہودیوں نے کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی، سب باتوں کا جواب بھی نہیں ملا، اور ایک کا بھی جواب نہ ہو یہ بھی نہیں ہوا۔ اب تو ایمان لے آؤ نا۔ مکہ مکرمہ کے کفار، تم یہودیوں کے پاس گئے تھے، ان سے پوچھ کر آئے تھے، تو انہوں نے جو کہا کہ اگر کچھ باتوں کا جواب دے دیں، کچھ کا نہ دے، تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہودیوں نے گواہی دے دی کہ اللہ کے نبی ہیں، اب تو ایمان لے آؤ، اب بھی ایمان نہیں لایا۔ عام طور سے کافر حضور کے معجزے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے، اکثر تو آپ کے اخلاق سے مسلمان ہوئے، اکثر آپ کے اخلاق سے مسلمان ہوئے، آپ کے عمدہ اخلاق، آپ کا حسن معاملہ، اور آپ کا جو ہے سب کے ساتھ ہمدردی، سب کے ساتھ خیرخواہی، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ کے لاتی رہی۔ ایک مرتبہ ابو جہل مٹھی بند، بتاؤ اے محمد میری مٹھی میں کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بولے؟ تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بولے۔ کیا تھا اس کی مٹھی میں؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ان کنکریوں میں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ، پتھر بول رہے ہیں، کنکریاں بول رہی ہیں، اب تو ایمان لے آؤ، اب بھی ایمان نہیں لائے۔ مکہ مکرمہ میں شق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ اللہ نے دکھایا۔ کافر تھے، رات کا وقت تھا، آپ سے کچھ باتیں کی، آپ نے جو ہے چاند کی طرف انگلی کی اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا۔ مکہ مکرمہ کے کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دونوں ٹکڑے دونوں طرف سے آئے اور پھر جڑ گئے، پھر چاند آسمان پہ آ گیا۔
اتنا بڑا معجزہ آپ کا دیکھ لیا کہ زمین پہ کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب بھی ایمان نہیں لائے۔ بڑے بڑے معجزے آپ کے دیکھے، بڑے بڑے معجزے دیکھے۔ ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایمان یقین کی بات کی۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ وہ یہ سمجھا تھا کافر کہ یہاں تو میں اور یہ ہم 2 ہی ہیں، میں ان سے گواہ مانگوں گا، گواہ تو لا نہیں سکیں گے، تو پھر میں ان کی بات قبول نہیں کروں گا، گواہ تو آپ لا نہیں سکے، اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وادی کے ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے دونوں، اور وادی کے دوسرے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، درخت لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس درخت کو اشارہ کر کے بلایا، یہاں آؤ۔ درخت زمین کو چیرتا ہوا آ گیا، درخت چلتا ہوا آ گیا۔ درخت کہیں زمین میں ہلتا ہے؟ کہیں درخت ہلتا ہے، کہیں درخت چلتا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ۔ اور جب وہ درخت آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے اس سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ درخت میں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ تو درخت جس طرح زمین کو چیرتا ہوا آیا تھا، اسی طرح زمین کو چیرتا واپس چلا گیا، اور جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا وہیں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو کافروں نے آپ کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر جانوروں کی زبان سمجھ جاتے تھے، جانوروں سے بات کر لیتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بات سمجھ جاتے تھے اور جانوروں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے، بازار، تو وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اس کے مالک نے اسے گھٹنا باندھ کر بازار میں کھڑا کر دیا تھا۔ جو اور جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کی تو گلے میں رسی ڈال کر ان کو باندھتے ہیں، اونٹ کو ایسے نہیں کرتے۔ اونٹ کا جو اگلا بایاں پاؤں ہوتا ہے، اس کو اونٹ کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں، بایاں اگلا بایاں گھٹنا۔ اب اونٹ کہیں جاتا نہیں، اچھل اچھل کے 1-2 قدم ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا بس۔ تو مالک اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو مالک نے اس کو گھٹنا باندھ دیا اور بازار میں چھوڑ دیا، اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا۔ وہ اونٹ حضور کو دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ بولا، ہاں وہ اونٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ بولا۔ حضور اس کے پاس گئے، اس کی گردن تھپتھپائی، پیار سے شفقت سے اس کی گردن تھپتھپائی۔ پھر آپ نے بازار میں پوچھنا شروع کیا، بھئی اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ حضور اس اونٹ کی زبان سمجھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر ہدہد کی زبان سمجھ گئے اور اس کو جواب دیا، اس کے ذریعے خط بھیجا ملکہ بلقیس کو، اور یہ ہدہد ذریعہ بن گیا ملکہ بلقیس اور اس پوری قوم کی ہدایت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہدہد کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا۔ ہمارے پیارے نبی بھی اونٹ کی زبان سمجھ گئے۔ ایک دفعہ بھیڑیے جمع ہو کر آئے، جنگل کے بھیڑیے، حضور تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سے بھیڑیے آئے، آپ کے قریب تھوڑا فاصلے بیٹھ گئے اور کوں 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 اپنی زبانیں بولتی رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، بھئی یہ بھیڑیے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بکریوں میں رکھا ہے،
جب مسلمان دین پر چلتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی مددیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انسان تو انسان، جانوروں کے دلوں میں ان کی ہمدردی اور خیرخواہی ڈال دیتے ہیں۔ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رزق اللہ نے بکریوں میں رکھا ہے، ہم داؤ مارتے ہیں اور صحابہ کی کوئی بکری اٹھا کے لے جاتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے ارشاد فرما دیجئے کہ ہمارا حصہ مقرر کر دیں۔ صحابہ سے بکریوں والے سوچو، صحابہ سے فرما دیجئے کہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ مقرر کر دیجئے، جو ہمارا حصہ مقرر کریں گے ہم اسی کو اٹھا کر لے کر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بکری کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب حضور نے بھیڑیوں کی بات سنائی تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، بھائی بکری کے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، باہر چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس سے بڑی محبت ہو گئی ہم نے اس کو پالا، بڑی محبت ہو گئی، اب جب وہ بڑا ہو گیا، بکرا ہے یا بکری ہے، اب اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم بھیڑیے کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپس سے بات کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے پالے ہوئے بکرے کو، پالی بکری کو اپنے ہاتھ سے بھیڑیے کو دے دیں۔ حضور مسکرائے، پھر حضور نے بھیڑیوں سے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا تم اپنی بکریوں کی، اپنے جانوروں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا تمہیں اجازت ہے تم داؤ مار لو، جو بکری تم اٹھا کے لے جانا چاہو لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اب بکرے بھیڑیے خوش ہو گئے کہ پہلے تو ہم چپکے سے بغیر اجازت لے جاتے تھے، اب تو حضور نے اجازت دے دی، ہم داؤ ماریں گے، جب کوئی چلانے والا گڑریا اور چرواہا غافل ہوگا ہم بکری اٹھا کر لے جائیں گے، ہمیں افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے اجازت دے دی۔ اب بھیڑیوں کی زبان آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں۔ بھیڑیے خوشی میں کوں کوں کرتے ہوئے جنگل چلے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ دیا جو اور انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا، ساری کتابوں کا علم قرآن میں جمع کیا اللہ نے۔ جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری، تورات، انجیل، زبور، 3 کتابیں اتاری، اور کچھ صحیفے اتارے، پوری کتاب نہیں اتاری، صحیفے اتارے، ان سب پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔ ان سب کا اللہ نے خلاصہ قرآن میں رکھ دیا۔ اب قرآن سارے علوم کو جمع کرنے والا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب نہ تورات کی ضرورت، نہ تورات پہ عمل کرنے کی ضرورت، ایمان تو لائیں گے عمل نہیں کریں گے، نہ تورات پہ عمل کی ضرورت، نہ انجیل پہ عمل کی ضرورت، اور نہ زبور پہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کچھ اوراق تھے، کچھ کاغذ تھے، اس کو پڑھتے پڑھتے حضور کی خدمت میں آئے، سلام پیش کیا حضور کو، حضور نے جواب دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ اوراق تھے، کاغذ تھے، پڑھ رہے تھے، سلام حضور کو کیا، حضور نے جواب دیا، اور پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضور نے پوچھا اے عمر یہ کیا ہے؟ اے عمر یہ کاغذ کیسے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کچھ تورات کے اوراق ہیں۔ آسمانی کتاب تورات کے کچھ اوراق ہیں، اس میں بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، میں ان کو پڑھ رہا تھا۔ یہ کہہ کے ہمیں پڑھنے میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عمر تیری ماں تجھ کو گم کرے، یہ ایک ہلکی سی بد دعا ہے، تیری ماں تجھ کو گم کرے، یعنی کیا مطلب، تو مر جا۔ حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ اب حضرت عمر چونکے، حضور کے چہرے کو دیکھا، جب حضور کو غصہ آتا تھا آپ کا چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا تھا، ہر آدمی پہچان لیتا آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ کہا کہ اے عمر تجھ کو تیری ماں گم کرے، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ اب جو حضور کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے، اوہو، فوراً 2 زانو بیٹھ گئے حضور کے سامنے اور کہا رضیت باللہ ربا،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. اللہ کو رب مان کے میں راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، میرے رب اللہ ہیں، اور اسلام کو اپنا دین، اپنا مذہب میں نے بنا لیا، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر میں راضی ہوں. جب یہ کہا تو حضور کا غصہ کچھ کم ہوا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اے عمر، اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، جو اللہ کے نبی جن پہ اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور بڑے موعظوں والے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. لما وسعہ الا اتباعی، لما وسعہ الا اتباعی، میرے اتباع کے بغیر، میرے پیچھے چلے بغیر ان کو چارہ نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اتار دی، اپنا دین اتار دیا. جو اس پر چلے گا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو اس سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر ہوگا وہ ناکام ہوگا. پچھلی کتابیں منسوخ، پچھلے مذاہب ختم، اب اسلام مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اور مذہب تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا مذہب بنائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو مذہب بنائے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، کامیابی کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین. اب اس دین میں احکامات، اللہ کے احکامات، ان احکامات کو پورا کرنا سب سے بڑا حکم، اور سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز مردوں کے لیے مسجد میں جا کے پڑھنے کا حکم، اور مستورات کے لیے گھروں میں پڑھنے کا حکم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے باہر صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اپنے کمرے میں پڑھے، اور اپنے کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے اپنی کوٹھی میں پڑھے. عورت پردے کی چیز ہے، جتنے پردے میں عمل کرے گی اتنا قبول ہوگا، افضل ہے. تو نماز سب سے بڑا حکم. اس نماز سے جیسے اپنے ایمان کے بنانے پر، یقین کے بنانے میں محنت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والے ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نماز کا ہے. نماز پڑھ کر آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. نماز پر محنت کرنی ہے، نماز ایسی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. نماز ایسی پڑھے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے. محنت کرنی پڑے گی. دنیا کا کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا. ایسی دین کی اعمال بھی، اس پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. دین کو سیکھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا اور محنت کرنی پڑے گی. نماز پر محنت کرنا اور نماز کو جاندار بنانا، ایسی نماز جو اللہ کو پسند آ جائے، ایسی نماز جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بھی محنت کرنی ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی نمازوں پر محنت کی، اپنی نمازوں کو جاندار بنایا، اپنی نمازوں کو ایسا بنا لیا، اللہ کے یہاں ایسے مقبول ہو گئے، اللہ ان سے ایسے راضی ہوئے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کروا لیتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کروا لیتے تھے. کوئی دشمن آ گیا، دشمن سے بچنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے دشمن سے بچا دیا. 4تھے آسمان سے اللہ نے فرشتہ اتارا جو دشمن کو ختم کر دیا، اور ان کو کہا تم جاؤ، تم اب محفوظ ہو.
بھائی ادھر نہیں بیٹھتے، اندر بیٹھتے، اگر اندر جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ، ورنہ پیچھے اندر بیٹھو، یہاں نہیں بیٹھتے۔ تو اپنی نماز پر محنت، ہمیں بھی اپنی نماز پر محنت کرنی ہے، دھیان جمانے کی کوشش کریں۔ ارشاد مایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دھیان والی نماز، اللہ کے دھیان والی، ایسی نماز نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہوں اور اپنے گھر کا بھی خیال آ رہا ہے، اپنی دکان کا بھی خیال آ رہا ہے، وہ نماز کمزور نماز۔ نماز تو ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ نماز کمزور نماز۔ نماز پہ محنت کر کے اپنا ایسا دھیان جمائیں کہ نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ایک اللہ کا دھیان ہو اور کسی چیز کا دھیان ہو۔ صحابہ کی نماز ایسی تھی، صحابہ کی نماز، انہوں نے محنت کر کے اپنی نماز کو بنایا تھا، معاف کیجیے گا، اپنی نماز کو بنایا تھا۔ نماز پڑھ کے اپنی ضرورت اللہ سے پوری کروا لیتے تھے، نماز پڑھ کے اپنی ضرورت اللہ سے پوری کروا لیتے تھے، نماز پڑھ کے اپنے کام اللہ سے بنوا لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حضور کے خادم، 10 سال حضور کی خدمت کی، باغ تھا۔ اب مدینہ میں جو باغات تھے عموماً اس میں کنویں نہیں تھے، کسی کسی باغ میں کنواں ہوتا تھا، کوئی نہر نہیں وہاں، کوئی چشمہ نہیں، جو بارش برستی تھی اس سے باغ سیراب ہوتے تھے۔ باغ کا مالی آیا حضرت انس کے پاس اور عرض کیا کہ جی آپ کا باغ سوکھ رہا ہے، ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، باغ آپ کا سوکھ رہا ہے۔ وہ فرمایا بہت اچھا، باغ میں تشریف لائے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیا کیا بھائی؟ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی، پھر اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو باہر دیکھو، کہیں آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے؟ غلام نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کہا کوئی بادل نہیں۔ میں بہت اچھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، پھر اپنے غلام سے کہا اب دیکھو کہیں بادل نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے اپنی نماز پر محنت کی تھی، نماز کو جاندار بنایا تھا، نماز پہ ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ دیں گے، ضرور دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے۔ صحابہ کو یقین تھا اللہ دیں گے، ضرور دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے۔ کھٹکھٹائے جا، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا، اس در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں، اور در ہے کون سا؟ ایک ہی در ہے اور وہ اللہ کا در ہے۔ 2 مرتبہ نماز پڑھ لی، اب 3ری مرتبہ کھڑے ہوئے، کھٹکھٹائے جا، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ 3ری مرتبہ نماز پڑھی، 2 رکعت، پھر دعا مانگی، لمبی دعا مانگی، پھر اپنے غلام سے کہا اب دیکھو۔ غلام کمرے سے باہر نکلا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس نے کہا کہ دور آسمان میں ایک چھوٹا سا بادل، دور آسمان میں ایک چھوٹا سا بادل پرندے کے پر کے برابر۔ کیا کہا؟ ایک چھوٹا سا بادل پرندے کے پر کے برابر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بس اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ جیسا یقین تھا اللہ نے ویسے ہی کیا۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان اور جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ یقین تھا حضرت انس عنہ کا اللہ مدد فرمائیں گے اور اللہ میری ضرورت پوری فرمائیں گے اور نماز کے ذریعے پوری فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ چھوٹا سا بادل آہستہ آہستہ قریب آتا گیا اور باغ پر چھا گیا اور برسنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس نے اپنا گھوڑا دیا غلام کو، جاؤ
باہر جاؤ دیکھ کر آؤ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے۔ غلام گیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، بہت جلدی واپس آ گیا اور اس نے قسم کھا کے کہا جہاں جہاں تک آپ کا باغ ہے وہاں وہاں بارش ہے، جہاں باغ ختم بارش ختم۔ اپنے باغ کے لیے مانگا اللہ سے، اپنے باغ کے لیے مانگا، اللہ نے باغ کے لیے بارش بھیج دی، باغ کے لیے پانی بھیج دیا۔ یہ اللہ سے نماز پڑھ کر لینے والے تھے۔ آج ہم نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی، نماز میں دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں، ایسی نماز میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایسی نماز پڑھنے پر کیسے فیصلہ ہوگا؟ اپنی نماز پہ محنت کریں، لمبے لمبے نفل پڑھ کر اپنی نماز پر محنت کریں، نماز میں اللہ کا دھیان جمائیں۔ وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں۔ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب وہ کہیں اور چیز کی طرف، کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کہیں کھانسنے میں، کہیں ادھر ادھر، تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ سے ہٹا لیتے ہیں۔ یکسوئی سے ایک اللہ کا دھیان، نماز پڑھنے کی محنت کریں، نماز کے فضائل کو سوچیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر فضائل کو اپنے یاد کریں، اپنے ذہن میں فضائل کو دہرائیں، نماز سے پہلے فضائل کو دہرائیں تاکہ نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ علماء سے پوچھ کر اپنی نماز کے مسائل کو اور نماز کو جاندار بنائیں۔ علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں حضور کی نماز کیسی تھی، حضور کا رکوع کیسا تھا، حضور کا سجدہ کیسا تھا، حضور نماز میں کیا پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں آپ کیا پڑھتے تھے، فجر کے فرضوں میں کیا پڑھتے تھے، ظہر کے فرضوں میں آپ کیا پڑھتے تھے، سارا موجود ہے، علماء آپ کو بتائیں گے۔ فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے آپ، فجر کی سنتوں میں آپ کون سی صورتیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر سے آپ نکلتے تھے نماز کے لیے صبح کو کیا دعا پڑھتے تھے۔ حضور کی ایک سنت کو ہم سیکھیں، اس پہ عمل کریں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ علماء سے پوچھ کر علماء سے جوڑ رکھیں۔ دیکھیے آج ہم ڈاکٹر سے دوستی لگاتے ہیں، حکیم سے دوستی لگاتے ہیں، وکیل سے دوستی لگاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی کام آئے گا ہمارے، اور علماء سے ہمارا جوڑ نہیں۔ یہ غیروں کی سازش ہے، غیروں کی سازش ہے کہ عام لوگوں کو علماء سے کاٹ دیا، کہ عوام علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھ کر اللہ کو راضی کرنے والے عملوں میں لگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عملوں میں لگتے تھے۔ علماء کی برائیاں، کمیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، علماء کی کمیاں ڈھونڈ کر عوام میں پھیلائیں، اور عوام کی برائیوں کو ڈھونڈ کر علماء کے سامنے بیان کی۔ علماء تاکہ عوام سے کٹ جائیں، عوام علماء سے کٹ جائیں۔ جب علماء سے جوڑ نہیں ہوگا، علماء کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے نہیں سیکھیں گے، تو پھر یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کی کیا ضرورت ہے، کتابیں موجود ہیں، اس سے ہم دیکھ لیں گے۔ خالی کتابوں سے دین نہیں آیا کرتا، اس سے گمراہی آ جاتی ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء بتائیں گے اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ حدیث کس موقع کی ہے، یہ حدیث کس موقع کی ہے۔ کسی صحابی صاحب ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، ان کے اندر غصہ تھا، ان کو غصہ نہ کرنے کی آپ نے ترغیب دی، اور کسی صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قوم کی فکر کرو، ان پر محنت کرو۔ تو یہ علماء بتائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اب اگر اس کے ظاہری معنی کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی روزہ مت رکھو۔ اب یہ علماء بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ روزہ مت رکھو جب تم سفر میں ہو، روزہ مت رکھو جب تم بیمار ہو۔ اب اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے، رخصت ہو گئی،
اب شروع اسلام میں رات کو مغرب کے بعد سونے سے پہلے جو کچھ کھا لو پی لو اجازت. جب سو گئے اب روزہ شروع ہو گیا. ایک صحابی کھیتوں میں کام کر کے آئے، بہت تھکے ہوئے تھے، بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی. اپنی اہلیہ سے فرمایا بھائی کھانا لاؤ. اس نے کہا آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، میں گرم کرتی ہوں، ابھی لاتی ہوں. وہ کھانا گرم کرنے گئیں، پیچھے صحابی تھکے بہت تھے، لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی. اب روزہ شروع ہو گیا. سخت بھوک لگی ہوئی تھی، دن بھر کھیت میں کام کر کے آئے تھے، باغ میں کام کر کے آئے تھے. اب وہ نیند آ گئی تو روزہ شروع ہو گیا. اب دن میں ان کا بھوک سے بے حال ہو گئے، نڈھال ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. شروع میں حکم سخت تھا، اب وہ حکم بھی تھا لیکن اس وقت کا حکم تھا. اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے، یہ علماء بتائیں گے. مجھے آپ کو کیا پتا؟ ہم نے کون سا علم پر محنت کی ہے، ہم نے کون سا قرآن پاک کو سیکھا ہے، ہم نے کون سا حدیثیں پڑھی ہیں. علماء نے محنت کی ہے، 10 سال پڑھ کر انہوں نے حدیث پر محنت کی، قرآن پاک کی تفسیر پر محنت کی. ان کے سامنے علم ہے، ان کے سامنے اللہ کے احکامات ہیں. علماء سے جوڑ اور علماء سے پوچھ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مسائل پوچھیں. صحابہ حضور سے آ کے پوچھتے تھے، اور صحابیات مستورات جو ہیں امہات المومنین سے آ کے پوچھتی تھی. اب پوچھ کے عمل کریں اور اللہ کا ذکر اہتمام سے کریں. اللہ کے ذکر کے بغیر دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں پیسہ مل جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے تو مزے آ جائیں گے، بڑا گھر بنا لوں گا، بڑے گھر میں رہوں گا، کاروبار پھیل جائے گا، میرا خوب آمدنی ہوگی اور میرے سکون مل جائے گا. سکون نہیں ملے گا، پریشانیاں بڑھیں گی. مال کے زیادہ ہونے سے، دنیا کی چیزیں زیادہ کرنے سے سکون نہیں ملتا. ان میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں. سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. اسی لیے ہمارے تبلیغ کے بزرگ فرماتے ہیں نا، کم سے کم 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام. اللہ کا ذکر پابندی اہتمام سے. قرآن پاک کی تلاوت، اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور علماء سے اس کا مطلب سمجھیں اور قرآن پاک کو دنیا میں پہنچائیں، پھیلائیں. ایک مسلمان کو محنت کر کے اس کو قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک سمجھنے والا، اللہ کے حکموں کو سمجھنے والا ہر مسلمان کو اس پہ تیار کریں. موقع کی مصنون دعائیں اور موقع کے مصنون اعمال علماء سے پوچھ کر ان مصنون اعمال کو اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ان مصنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اور یہ آج کل تو بہت زیادہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظ فرمائے. آج کل جادو ٹونکے اور یہ شیطانی اثرات، جنات کے اثرات یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مصنون دعاؤں کا اہتمام کم کر دیا امت نے مصنون دعاؤں کا اہتمام کم کر دیا. مصیبتیں پڑ گئے، تکلیفیں ان پر آ گئیں. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، جی کپڑے بدلنے کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعائیں. کون سا موقع ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا؟ کون سا موقع ہے جہاں پیارے نبی ہم کو نہیں سکھایا؟ امت کو تعلیم دے کر تشریف لے گئے، امت کو ایک موقع کا حکم اور ایک موقع کی دعا سکھا کر گئے. فرمایا کہ جو آدمی صبح کو 7 دفعہ پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی ضرورتوں کے ضامن ہوتے ہیں. اور یہ اشارت میں سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے صحیح. کتنی آسان دعا، قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا.
سورہ رعد کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا ٹکڑا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اس سے بھی آسان فرمایا کہ جو آدمی صبح کو 3 سورتیں پڑھ لے، آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو آپ کو اس تبلیغ والے سب کو یاد ہوتی ہیں، 10 صورتیں تو الحمدللہ یاد کر لیتے ہیں ہم، اور آخری 3 صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں۔ پہلے سورہ اخلاص پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھے۔ یہ نہیں کہ اکٹھے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اکٹھے 3 دفعہ سورہ فلق، نہیں، بلکہ سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعہ پڑھ لے۔ فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھنا ہر چیز سے اس کو کافی ہو جائے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ یہ 3 صورتیں، کتنا آسان، دین کتنا آسان ہے۔ ہم عمل نہ کریں، علماء سے پوچھ کے اعمال نہ پوچھیں تو ہمارا قصور ہے، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو مکمل، اللہ نے دین مکمل کر دیا، آپ کے ذریعے دین مکمل ہو گیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اور اسلام کو تمہارا مذہب بنا کر میں راضی ہوں، اللہ راضی ہوں۔ اسلام پہ چلنا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنی زندگی کو لانا ہے، اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اور سارے علاقے میں کر کے سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کا آپس کا معاملہ اکرام کے ساتھ، کسی مسلمان کی بے اکرامی نہ کریں، کسی مسلمان کی بے اکرامی نہ کریں۔ ہر مسلمان اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، ہر مسلمان اللہ کیا بڑا اونچا ہے۔ ساری دنیا کافروں سے بھر جائے، ایک ایمان والا ان سب سے افضل ہے۔ ہر مسلمان کا اکرام، کسی کی بے اکرامی نہیں کرنی، کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنی۔ جو عمل بھی کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے مسلمانوں کا اکرام کریں، نماز پڑھیں، علم سیکھیں، جی اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ پہلے آپ سو رہے تھے، اب یہ سو، آپ کی نیند ان کے پاس چلی گئی۔ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے وہ عمل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ عمل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ ریاکاری، دکھلاوا، لوگ مجھے بہت سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، اور لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، تینوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو عمل بھی کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی۔ اور بھائیوں، یہ ساری صفات میرے اندر بھی زندہ ہو جائیں، ہر مسلمان کے اندر زندہ ہو جائیں، ہر مسلمان اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دعوت والی محنت، حضور کی محنت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس زبان کے بولنے والے ہیں، جس علاقے کے رہنے والے ہیں، جس ملک کے رہنے والے ہیں، سب کے لیے یہ محنت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آپ والی محنت، نبیوں والی محنت اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگا دی۔ اس امت کا ہر فرد حضور والی محنت کے ذمہ دار ہے۔ حضور والی محنت کے ذمہ دار ہیں۔ اس محنت کو ہم نے کرنا ہے اور ساری زندگی کرنا ہے۔ یہ محنت 1 چلے کی، 3 چلے کی، 7 مہینے کی، سال نہیں تو ساری زندگی، پوری زندگی اس کام کو کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے
دعوت والی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا اپنا اصل کام بنایا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنا تن من دھن سب اس پہ لگا دیا۔ تن کہتے ہیں بدن کو، من کہتے ہیں اپنے دل کو، یعنی اپنی صلاحیتیں، اپنی ساری خوبیاں، اور دھن کہتے ہیں مال کو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں، دعوت والے کاموں کرنے میں لگا دیں۔ اللہ ان سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کاموں کو بنائیں گے، ان کو دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ دنیا کی بھی کامیابیاں، آخرت کی بھی کامیابیاں اللہ نے اس کام میں رکھی۔ آج امت اس کام کو چھوڑ کر دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان، مصیبتوں میں پھنس چکی امت، پریشانیوں نے گھیر لیا، مصیبتوں میں پھنس گئی، پریشانیوں نے گھیر لیا۔ راستہ ایک ہی ہے، وہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر تشریف لائے اور دین کی محنت امت کے حوالے کر کے تشریف لے گئے۔ یہ دین پر چلنا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، یہ راستہ ہے جس پہ اللہ کامیاب فرماتا ہے، جس پہ چل کر اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور راستہ بہت اونچا، کام بہت بڑا، کام بہت عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اس کی سادگی میں چھپا دیا ہے۔ سادہ تعلیم کر لی، گوشت میں چلے گئے، کچھ لوگ ملے کچھ نہیں ملے، کچھ نے بات سنی کچھ نہیں سنی، کچھ مسجد میں آئے کچھ نہیں آئے۔ محنت کرو، کوئی سنے نہ سنے، ہمارے ذمے ہمارا کام تو محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول ما کر ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھولیں گے، اور جن پہ محنت کی اللہ ان کے لیے دروازے کھولیں گے، ہدایت کے دروازے۔ اور ہدایت اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہدایت کی دعا وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اتنی قیمتی دعا، اتنی قیمتی چیز ہے، ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا حکم دیا، اور اس میں ہدایت کی دعا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، بہت عظیم کام ہے، اور اللہ کی طرف سے اتنے عطایا اور اتنی داد و دہش کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آدمی ایک رکعت نماز کی پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر 49 کروڑ رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اس کام کی فضائل بہت زیادہ ہے۔ اس فضائل والے عمل کو، اس خوبیوں والے عمل کو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون سے بھائی تیار ہے؟ بھائی ایک چلے 3 چلے کام نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی کا کام، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے ساری زندگی اس کام کو کہیے انشاءاللہ تعالی، ساری زندگی کرتے سب تیار ہے انشاءاللہ؟ ساری زندگی کرنا ہے، اور پوری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ پوری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ اتنے اونچے کام کو، اتنے بڑے کام کو لے کر ساری دنیا میں جانا ہے۔ جس طرح صحابہ پہنچے، صحابہ کہاں پہنچے؟ اس زمانے میں جب کہ سفر کے جیسے آج کل سہولتیں ہیں، اس زمانے میں کہاں تھی؟ وہ صرف اللہ کی مدد سے پہنچے، دنیا کے کونے کونے پہنچے۔ چین میں ایک صحابی کی قبر ہے، اردن میں صحابہ کی قبریں، شام میں صحابہ کی قبریں، اور کہاں صحابہ کی قبریں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر ہم دنیا کمانے نہیں آئے تھے، یہاں مال جمع کرنے نہیں آئے تھے، یہاں تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے آئے تھے۔
تو ساری زندگی کرنے کے لیے آپ سب تیار انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جانے کے لیے آپ سب تیار انشاءاللہ۔ اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، اس راستے کی، اس کام کی پہلی سیڑھی 4 مہینے، کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر، گھر گھر جا کر، مسجد میں قیام کر کے مسلمان بھائیوں محنت کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ تو جن بھائیوں کے 4 مہینے لگے وہ ہمت فرما کھڑے ہو جائے کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، اب تو میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ آیا تھا میں 10 دن کے لیے، آیا تھا میں ایک چلنے کے لیے، آیا تھا اپنے دوست سے ملنے کے لیے، اپنے رشتے دار سے ملنے کے لیے، لیکن میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے اور 4 مہینے کے لیے وہ تیار ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمت مرداں، مدد خدا۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور 4 مہینے لگانا آپ سب کے لیے اللہ آسان فرمائے۔ تشریح رکھیں۔ اب وہ بھائی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں، کم از کم 2 سال یا اس سے ظاہر سے کر دیا، اور یہ 2 سال کے ظاہر کرتے ہوئے مقامی کام اپنی مسجد کے 5 اعمال پابندی اہتمام سے کرتے ہیں، مسجد کے 5 اعمال اہتمام سے کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اور ایک ایک سال کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہے، ایک ایک سال کے لیے ساتھ ساتھ دنیا کے ان کو جانے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سارا مطلب بڑا ہو گیا، لیکن آپ اللہ لکھ رہا ہے نام لکھے بھی نام ممکن ہے، سارے ہمارے اللہ کے مانوں کے نام لکھنا آسان۔ چلیے آپ نے آسان کیا، کھڑے ہو گئے، فرشتوں نے آپ کا لکھ اللہ نے لکھ دیا، فرشتوں نے تشریح۔ ملکوں میں جانا اس کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، لمبا چوڑا خرچہ بھی چاہیے۔ اب کیا ہے، فی الحال ان انتظامات کو نہیں کر سکتا آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دروازہ کھول دیا، ملک کے اندر ایک ساتھ، ملک کے اندر ایک ساتھ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ویزے کی ضرورت نہیں، لمبے چوڑے خرچے کی ضرورت نہیں، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر سے جا کر اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کی، اور وہاں والوں کو دین کی محنت پر ڈالو۔ اس کے لیے چاہیے ملک کے اندر ایک ساتھ، ملک کے اندر ایک ساتھ واٹس ایپ پر ابھی آپ نے ریکارڈ کیا وہ بھیج دیں، بلوٹوتھ نہیں، وہ واٹس ایپ کے ذریعے آ جائے گا۔ نمبر بتانے آپ 0319 20 911 41551۔ جب آپ کا وقت پورا ہو جائے، آپ کا وقت پورا ہو جائے، اپنے علاقے میں جا کر جو آپ کے علاقے کا بڑا مسئلہ ہے وہاں جانا، سے ملیں اور سے کہیں کہ ایک سال کی جانے کا تیار ہو، ساتھ کے لیے آپ خود کریں گے، آپ کی جماعت بنائیں گے، جماعت بنا کے آپ جو خود آپ کے امام فرمانا ہے، جیسے خود آپ اندر بازی کرنے کے لیے یہ بھی خود ہی کریں گے ان شاء اللہ۔ بہت آسان ڈیٹ ہے بہت آسان جی، اس کے لیے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیجیے گا، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 جو بھائی اپنے آپ نے کھا کیا ہر سال 4 مہینے کا ہو گیا جو بات
یہ اس طرح نا یہ بات یہ ڈاکومنٹ بڑا بیان جو ہوتا ہے اس کا آ جاتا ہے بروز جو آپ نے آگے بھی اس میں آ جاتا ہے وہ آپ کی تشریف کی سبزی بنانے لیکن چلو تیار ہے ان شاء اللہ تیار ہے غور سے سنیں پھر اس پہ عمل کریں مسجد سے اٹھنے لگے مسجد سے اٹھنے کی دونوں جو مشہور دعائیں ہیں